تو ہماری جہاں تک احتجاجی تحریک کا تعلق ہے، تحریک ہماری زور پکڑ رہی ہے. ہماری ابھی آپ نے پیشین میں دیکھا ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پنجاب میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں تو ویسی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تحریک سٹارٹ ہوگی اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس آپ کو فوری ابھی نظر آنا شروع ہوں گی. بالکل. ایک تو پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بھی بنائی تھی خیبر پختونخوا میں. اب وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس میں تیمور سلیم جھگڑا صاحب کا، اسپیکر کے پی کے کا بھی نام آ رہا ہے. میں صرف جاننا یہ چاہ رہی ہوں، اگر کوئی بھی اس میں الزامات کی زد میں آیا اور وہ الزامات ٹھیک ثابت ہوئے تو یعنی پارٹی اس کے خلاف کارروائی کرے گی، کوئی کمپرومائز تو نہیں ہوگا؟ اور دوسرا کوئی کویسچن ہے کہ یہ جو احتجاجی تحریک شروع کرنی تھی پی ٹی آئی نے، وہ ابھی کہاں پر پہنچی ہے؟ اس کے حوالے سے کیا تیاری ہے؟ اگر مجھے ان دونوں پہ آپ اپنا موقف دے دیں. آپ بھی ویری بریف کیونکہ اب وقت کم ہے. دیکھیں کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، زیرو کمپرومائز ہے. آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے 2015 میں جب محترم پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے، ان کے دور میں وہ احتساب کمیشن بند ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. اس پہ میں پارٹی کے اندر لڑا تھا اور خان صاحب نے میری سپورٹ کی تھی، اور خان صاحب کو میں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی بنیاد ہی احتساب ہے. بالکل. اگر احتساب نہیں ہے تو ایسی ہے جیسے عمارت کے نیچے سے دیوار آپ بنیاد ہٹا دیں. تو اس پہ بڑی وہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب تھوڑے سے میرے سے اس زمانے میں ناراض بھی رہے تھے اور اس کا مجھے خمیازہ بھی بھگتنا پڑا تھا، کیونکہ ایک ایم این اے اصول پہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ایم این اے کے پاس، اپوزیشن ایم این اے کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ہم تو سارا کچھ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے وزیر اعلیٰ پہ. اس کی مجھے پھر میرے ہیلتھ کی قیمت چکانی پڑی، مجھے چکانی پڑی، فنڈز کا نہ ملنا، پھر آخر میں ٹکٹ کے مسئلے. آپ کو یاد ہوگا 18 میں میرا ٹکٹ کا مسئلہ ہوا. میری کسی سے ذاتی زمین کی لڑائی تو نہیں، یہ ایشو تھا کہ یار احتساب طریقے صاحب اس لیے ہم آئے ہیں کہ خان صاحب کا ایک، مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے جب میں پی ٹی آئی جوائن کر رہا تھا تو ون آف دا مین ریزن واز کہ خان صاحب کا وہ نعرہ کہ انصاف کا نظام احتساب سرعام. تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کسی کو بھی ڈرنے ورنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی ہم کسی سے زیادتی ہونے دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہے تو کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. دوسرا جہاں تک احتجاج کی بات ہے، احتجاج میں ایک تو مینگل صاحب کے ساتھ آج جو ہوا ہے اور ان کے احتجاج پہ جس طرح وہاں حکومتی جبر و فساد کی گئی ہے، سنائی گولی بھی چلی ہے، اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ برداشت کرتے ہیں، آپ بات سنتے ہیں، اور ان حالات میں جب مینگل صاحب اور یہ لوگ آئین کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور سیاسی مسائل کا حل سیاسی انداز میں حل کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک طرف لوگ بندوق اٹھائے کھڑے ہیں جو ملک کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان پہ اٹیک کر رہے ہیں، بی ایل اے وغیرہ. دوسری طرف ان سیاسی لوگوں سے تو کم از کم انگیج کریں جو مینگل ٹائپ کے لوگ ہیں، جو مینگل صاحب جو ہیں اور باقی جتنے ہیں. تو ہماری جہاں تک احتجاجی تحریک کا تعلق ہے، تحریک ہماری زور پکڑ رہی ہے. ہماری ابھی آپ نے پیشین میں دیکھا ایکٹیویٹی ہوئی ہے، پنجاب میں ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں تو ویسی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تحریک سٹارٹ ہوگی اور اس میں کچھ ڈیولپمنٹس آپ کو فوری ابھی نظر آنا شروع ہوں گی. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیے گا علی بھائی کہ اب یہ آپ تھوڑا سا، میں بعد میں پی ٹی آئی کی جو وفاق کے اندر موومنٹ ہے اس پہ بھی آؤں گی، لیکن یہ کے پی میں کیا ایشو ہے؟ گنڈا پور صاحب نے بڑے موقعوں کے اوپر بڑا سپورٹ کیا ہے خان صاحب کو. ابھی عید کی تعطیلات میں خان صاحب سے ملے بھی، پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ بڑا کنونس کیا ہے انہوں نے خان صاحب کو. لیکن اب کے پی میں وہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، یہ مطلب کیا وجہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کیوں ہر وقت تیروں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بظاہر وہ سچ بھی بول دیتے ہیں، ان کو مہنگا بھی پڑ جاتا ہے؟ آپ ہنس رہے ہیں میری بات پہ؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آج ہمارے پارلیمنٹری پارٹی کی ہم کوئی لیڈرشپ گئی تھی فاتحہ پہ، ہمارے بہت ہی محترم جرنلسٹ ہیں سیکرٹری جنرل صاحب، ان کے والد محترم کی فوتگی ہوئی تھی، تو وہاں فیصل امین بھائی مجھے ملے. تو میں نے فیصل بھائی کی طرف دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور دونوں مسکرائے اور سمجھ گئے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. میں نے کہا کہ علی امین خان جو ہے پہلی مسئلے کم ہے کہ بعض اوقات بندہ بڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ بھی مسکرانے لگے. میرے خیال میں فیصل امین خان خطروں کے کھلاڑی ہیں اور انہیں خطروں کے بیچ میں کھیلنا مزہ دیتا ہے. میرے خیال میں ذرا احتیاط کا وقت ہے. بالکل. لیکن وہ بھی ٹف ٹائم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس وقت کیونکہ وفاق کے ساتھ بھی جڑے ہیں، اداروں کے ساتھ بھی جڑے ہیں ایز اے سی ایم، وہ بھی مشکل فیز سے گزر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ پارٹی کے انٹرنل افیئرز پہ اتنی بات بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ سوال کریں تو میں جواب دینے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن دیکھیں پارٹی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک رول ہوتا ہے. اب اگر آپ میرے سے پوچھیں میں 10 منٹ مسلم لیگ نون پہ بحث کر سکتا ہوں، میں 15 منٹ پیپلز پارٹی دیکھ کے کون سا شخص، کیونکہ 7 پارلیمنٹ میں اتنا عرصہ ہم رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کس آدمی کا کیا رول ہے. میں اپنی جماعت کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے
پولیٹیکل انگیجمنٹ کس سے کرنی ہے واسط قیصر صاحب کو آگے کریں گے. اگر ہم نے بالکل ایک پلاٹون کمانڈر کی طرح, ایک کمانڈر ان چیف کی طرح ہم نے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو آگے رکھنا ہے اور بالکل اس میں کوئی ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے عمر ایوب بھائی کو آگے کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی ایسا کوئی اور ایشو ہو, ہر کام کے لیے لوگ ہیں. اس وقت آپ کا صوبہ چلانے کے لیے اور ہیڈ آن احتجاج کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے یا ایک مضبوط پلیئر کے لیے آپ کے پاس گنڈا پور صاحب بیسٹ چوائس ہے. اب میں سمجھ, میرے سے بہت سے لوگ پوچھتے تھے رمضان میں اور عید کی چھٹیوں میں میڈیا ٹاک میں یا اس میں کہ کیا گنڈا پور صاحب چینج ہو رہے ہیں, کیا گنڈا پور صاحب کو کوئی خطرہ ہے. میں جتنا مجھے پتا ہے خان صاحب کو ان پہ ٹرسٹ ہے, کیونکہ خان صاحب اس وقت اس پلیئر کو چاہیں گے جو ایک مضبوط ٹاورنگ فگر ہو. ہاں, کچھ چیزوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, کچھ چیزوں پہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ جو کچھ ممبران کے بارے میں بات ہے, وہ خود بھی سینئر لوگ ہیں. اسد قیصر صاحب سینئر آدمی ہم سب میں سے, بلکہ مجھے تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مردان کے صدر کے طور پہ میں نے اسد بھائی کو, اسد قیصر صاحب کو میں نے ووٹ کیا تھا اور وہ میرے ووٹ سے صدر بنے تھے. عاطف خان صاحب جن کا تھوڑا سا ایشو آیا ہے, عاطف خان صاحب ریجنل پریزیڈنٹ میرے ووٹ سے بنے تھے. وہ 2013 کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو یہ شہرام خان کی میں آپ کو ایک بات کروں گا, ینگ آدمی ہے, میرے سے عمر میں تھوڑے سے کم بھی ہیں. بڑا میں ان کو پولیٹیکلی ایک عوامی آدمی پایا ہے. ملنگ کا ان کا وہ علاقے میں اگر آپ ان کو جا کے دیکھیں, کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, بات شروع کر دیتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, عوامی آدمی ہے. میرے خیال میں اس وقت ہمیں اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے اور اس کا احساس پارٹی کو ہے بھی. کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, اس کو دیکھ لیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بات ہوتی ہے نا کہ دیکھا جائے گا نہیں, اس کو دیکھ لیا گیا ہے. اور اس پہ یہاں میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا دو لوگوں کو. ایک ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور ایک ہیں سلمان راجہ صاحب. دونوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. ٹھیک, اچھا علی بھائی ٹائم تھوڑا سا کم ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہونا آج اسمبلی سے باہر نکلتے ہوئے میرے سے کسی نے پوچھا, میڈیا پرسن, ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں دراڑ آ گئی, فلانا ہو گیا. میں نے کہا یہ دراڑ کا خواب دیکھتے دیکھتے بہت سے لوگ بہن کی سیاست میں دراڑ آ گیا ہے. پی ٹی آئی میں دراڑ مارا کوئی نہیں آئے گا. آپس میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہے گی. خان پہ سارے ایک, پی ٹی آئی پہ سارے ایک ہیں. بالکل.